جی جناب، ویلکم بیک۔ معیشت کی طرف دیکھیں تو کافی نازک صورتحال ہے۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے ہمارے اکنامک ایکسپرٹ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی کہ ان کو نہیں لگتا کہ یہ حالیہ اناؤنس کیا جانے والا فیڈرل بجٹ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کچھ ذرا اور نمبرز کی طرف دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، IMF کی طرف سے جو پیسے ریلیز ہونے تھے، جو پاکستان کو امداد ملنی تھی، قرضہ ملنا تھا، اس میں ڈیلے، اور پھر موڈیز ریٹنگ جو پاکستان کی نیچے گئی ہے، اس نے صورتحال کو مزید تشویشناک بنا دیا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے نظر یہ آ رہا ہے کہ آئل پرائسز کوئی بھی ان میں قیمت کی کمی شو نہیں کر رہی ہیں۔ پاکستان کا امپورٹ بل اس وقت ہائیسٹ سطح پر ہے۔ ریمیٹنسز بھی ہماری سلو ڈاؤن ہو چکی ہیں، اور اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے فورن ریزروز کی طرف تو وہاں پہ بھی صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صرف گزشتہ ہفتے میں 2.25% روپے کی قدر دوبارہ گری ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً اس وقت جو آؤٹ لک ہے اٹ از لوکنگ کافی تشویشناک صورتحال لگ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مزمل سہروردی صاحب، اکنامک ایکسپرٹ ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے موجودہ بجٹ کے حوالے سے۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیا صورتحال لگ رہی ہے آپ کو؟ کتنی صلاحیت پہ یقین ہے اس وقت؟ فورن ایکسچینج ریزروز کی اگر پاکستان کی بات کی جائے تو 9.23 بلین پہ ڈراپ کر گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر فورن ریزروز ہیلڈ بائی دا کنٹری جو ٹوٹل کی بات کریں، جو 3 جون کو اگر دیکھا جائے تو 15.18 بلین پہ ہے۔ فورن ریزروز کا کم ہونا اور اس بجٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً مشکل صورتحال ہے، کوئی آئیڈیل صورتحال تو نہیں ہے، اور کوئی ایسا تو نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان کو بہت اچھی معاشی صورتحال میں ہے اور بہت اچھی صورتحال ہے۔ یقیناً ایک بہت کرائسس کی صورتحال ہے۔ ہم سری لنکا بن سکتے ہیں، ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے وہ بہت کڑوے اقدامات ہیں۔ جو بھی کرے گا وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل ایٹ سٹیک لگائے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بہت اچھے حالات ہیں اور ملک بہت اچھی معاشی صورتحال میں ہے۔ ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بہت مشکل حالات ہیں۔ ایک جو مومنٹم ہونا چاہیے، دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک اکانومی ہے اور دوسری پھر ہماری پولیٹیکل اکانومی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یعنی یہ متحمل ہو سکتی ہے موجودہ حکومت بزنس ایز یوزول کی؟ کڑی تنقید کی جا رہی ہے ان پہ اس وقت، کس طرح یہ اپنی میڈیا کیمپیننگ اگر کر رہی ہے کوئی بھی حکومت، چاہے وہ پنجاب حکومت ہو، سندھ حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو۔ اس کے علاوہ فلم پالیسی اناؤنس ہونا، باقی چیزیں ہونا، لوگ اس کو بڑی عجیب سے طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ they're not happy about it۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ پرسپشن مینجمنٹ بھی تو اس موجودہ حکومت کو کرنی ہے نا؟ کیا کریں؟ سب کو بھوکا مار دیں، میڈیا انڈسٹری بند کر دیں۔ آپ کی میڈیا انڈسٹری میں ہم نے یہاں 50% ڈاؤن سائزنگ دیکھی ہے اور 50% کٹس دیکھے ہیں سیلریز میں۔ یہ مارننگ شوز سارے چینلز کے بند ہو گئے اور سب کچھ ہو گیا۔ اس وقت آپ کہتے تھے کہ سرکار جو ہے وہ سب سے بڑا ایڈورٹائزمنٹ ہاؤس ہے اور اس نے بند کر دیا ہے، تو یقیناً میڈیا انڈسٹری کولیپس کر دے گی۔ پھر اس ملک کو کووڈ کے بعد اس ملک کی فلم انڈسٹری بھی کولیپس کر گئی ہے۔ کیا کریں؟ فن اور فنکاروں کو بھی مار دیں۔ لیکن سارے سیگمنٹس کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ صرف سارے سیگمنٹس کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو پھر ایجوکیشن اور ہیلتھ کا بجٹ کیوں کٹ ڈاؤن کر دیا؟ عام آدمی کو فلموں سے پہلے تو ظاہر بات ہے ایجوکیشن کی یا دواؤں کی ضرورت ہے، نہیں؟ ایجوکیشن اور ہیلتھ پروونشل سبجیکٹس، یہ جو لیکن جب آپ وفاقی بجٹ کاٹ دیں گے تو اس کا ایک یعنی وہاں پہ بھی تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا ہی نا۔ کتنا یعنی دس از دا بگیسٹ کٹ ڈاؤن وی ہیو ایور سین سر۔ صوبوں کا بجٹ کٹ نہیں ہو سکتا NFC کے تحت۔ 18ویں ترمیم کے تحت 52% آف دا ڈویزیبل پول صوبوں کو جانا ہی جانا ہے۔ جو ٹیکس کلیکشن ہوگی، جو پاکستان میں ٹیکس اکٹھا ہوگا اس کا 52% صوبوں کو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا وفاق جو ہے وہ غریب ہے اور صوبے امیر ہیں، کیونکہ صوبوں کو پاس پیسہ اب ڈائریکٹ جاتا ہے۔ اسی لیے تمام صوبوں کو، اسی لیے ایجوکیشن، ہیلتھ اور یہ دوسری چیزیں ہاتھ جھاڑ نہیں سکتی وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری سے۔ آپ دیکھیں کٹ ڈاؤن تو ہے، آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے کٹ ڈاؤن کو؟ 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کے ذمے صرف اسلام آباد ہے، پنڈی ان کے ذمے نہیں ہے۔ آپ سمجھیں، ہم نے جب 18ویں ترمیم پاس کر کے صوبائی خود مختاری دے دی، صوبوں کو ان کے بجٹس دے دیے،
ان کو مالی خود مختاری دے دی صوبوں کو. کوئی مالی خود مختاری اور کیپیسٹی میں فرق ہے. آپ کا ہائر ایجوکیشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اس کٹ ڈاؤن کی وجہ سے وفاقی یونیورسٹیز بند ہو سکتی ہیں. آپ کے سامنے یہ صورتحال ہے کہ اگر وفاقی حکومت کووڈ کے ٹائم پہ ہیلتھ کو اپنا سبجیکٹ نہ بناتی, NCOC نہ قائم کرتی, تو کوئی پروونشل حکومت متعامل نہیں ہو سکتی تھی کووڈ کو نپٹنے کے لیے. ہم کیسے ان چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ NCOC ایک پالیسی گائیڈ لائن تھی, پیسے صوبوں کے لگ رہے تھے. صحت کارڈ پہ اگر سندھ نے پیسے نہیں ڈالے تو وفاقی حکومت سندھ میں صحت کارڈ نہیں دے سکتی تھی. اگر بلوچستان حکومت نے پیسے نہیں ڈالے تو بلوچستان میں صحت کارڈ نہیں دیا جا سکتا تھا. جو صوبائی حکومت پیسے دے رہی تھی اسی صوبے میں صحت کارڈ دیا جا سکتا تھا. مزمل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بھی, جو کہ سابقہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں پاکستان کے. ان کا رد عمل بھی اس بجٹ پہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر سلمان. وعلیکم السلام. سر, ہمارے پاس دو مختلف آراء آ رہی ہیں. کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ موجودہ بجٹ بالکل صلاحیت نہیں رکھتا پاکستان کی مالی مشکلات کو, معاشی مشکلات کو دور کرنے میں. آپ کو اس میں کوئی پازیٹیو نظر آتا ہے اور آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں, مین اس وقت جو ہمارا آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ بجٹ IMF کو ایکسیپٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا. ابھی تک IMF کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا. اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو کہ IMF کے مرضی کے مطابق ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ IMF کو انجیکشنز بھی ہو سکتی ہیں. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی انوویشن نظر نہیں آ رہی جو کہ آپ کہہ سکیں کہ ایک حکومت جو کلیم کرتی ہے کہ بہت ایکسپیرینس ہے, اس کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے. جی, تو یہ بجٹ کوئی روایتی بجٹ ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی سر غیر روایتی جو پاکستان کے لیے سورسز آف ریونیو ہو سکتی تھی. جیسے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ حکومت نے روشن بینک, ڈیجیٹل بینک کے حوالے سے بات کی. اوورسیز پاکستانیز کو زیادہ وہ انگیج کر رہے تھے ٹورڈز ہاؤسنگ, ٹورڈز برنگنگ ان مور ریمیٹنسز اینڈ انویسٹنگ ان پاکستان. اس کے علاوہ جو سکلی یونٹس تھے اس کے لیے ایک انڈسٹریل ایمنسٹی اسکیم تھی جو اس بجٹ میں واپس لے لی گئی ہے. اس کے علاوہ IT ایکسپورٹس کے لیے بھی جو فائنانس بل آیا ہے پاشا کی طرف سے, پاکستان ایسوسی ایشن آف سافٹ ویئر ہاؤسز کی طرف سے, اس کو بھی ریجیکٹ کیا گیا ہے کہ اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. تو جو سورسز آف ریونیو ہو سکتی تھی, آپ نے کہا کہ اس پہ تو ایک رد عمل آ رہا ہے, یہ پھر بھی IMF کو قابل قبول نہیں ہوگا؟ نہیں, IMF کو تو قابل قبول یہ چیزیں تو ٹھیک ہیں. اگر آپ نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے تو وہ IMF کے کہنے پہ تو آپ نے ان چیزوں کو ریجیکٹ نہیں کیا. آپ نے اکانومی کو انسینٹیوائز صحیح ڈائریکشن میں کرنا یہ بہت ضروری تھا. وہ نہیں اگر ہوا تو وہ ایک بہت نقصان دہ چیز ہوگی. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں مثلا اگر اکنامک گروتھ آپ 5% ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور سارے جو سیکٹر جن میں کوئی گروتھ آ سکتی تھی اور وہ گروتھ ایسی بھی تھی جس میں اتنی زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا امپیکٹ بھی نہیں آنا چاہیے, تو اس کو بھی اگر آپ نہیں انسینٹیوائز کر رہے ہیں, اس کے انسینٹیوز واپس لے رہے ہیں, تو یہ اکنامک بالکل صحیح. اچھا, آپ دونوں سے میرا ایک کوئک کامنٹ میں چاہوں گی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے. 2008 میں ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ایک بحران آیا اور ریسیشن کے دوران فوڈ سیکیورٹی بیکیم اے کوسچن مارک. اس وقت بڑھتی ہوئی جو فیول کی, ایندھن کی قیمتیں ہیں, لوگوں نے کہا کہ جو ٹریکٹر چلتے ہیں, جو ہماری زراعت ہے, اس میں بھی تو ٹریکٹرز کے لیے آپ کو ڈیزل کی ریکوائرمنٹ ہے. وہاں کیا امپیکٹ آنے والا ہے, اینڈ ڈو یو تھنک پاکستان ول کنٹینیو ٹو بی فوڈ سیکیور ان دا ڈیز ٹو کم؟ مزمل صاحب پہلے آپ کا کامنٹ اور پھر میں ڈاکٹر سلمان شاہ سے چاہوں گی کہ وہ اس پہ کامنٹ کریں. جی سر. اس وقت پاکستان ایک بہت بڑا فوڈ امپورٹر ہے. جی, ویٹ سے لے کر, آئل سے لے کر, دالوں سے لے کر, حتیٰ کہ کچھ سبزیوں تک بھی ہم امپورٹر ہیں اس کے. بالکل. اور ایک ایگریکلچر ملک ہونے کے بعد ہم سب کچھ امپورٹ کر رہے ہیں, یہ بھی ناقابل فہم ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے ایگریکلچر کو ٹرن اراؤنڈ نہیں کریں گے, فوڈ سیکیورٹی آئے گی جب ہم اپنا فوڈ پیدا کرنے لگیں گے. جب اس ملک میں اپنا کنولا کا آئل بننے لگ جائے گا, جب اپنی ویٹ ہو جائے گی, جب اپنا سرسوں ہو جائے گا, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوکس آن دا ایگریکلچر ہونا چاہیے, جو اس حد تک نظر نہیں آ رہا. بالکل صحیح ہے. سلمان صاحب, quickly your comment on it before we close this segment. Food security, is it at stake in Pakistan? نہیں جی, بہت دیکھیں, ایک ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان چل رہا تھا پاکستان کا, جس میں یہی تھا آئیڈیا کہ پاکستان کی جو
ویلیو چینز ہیں ایگریکلچر میں، ان میں ماڈرن انپٹس دی جائیں جس میں سیڈ ہو، جی لیکن شارٹ ٹرم میں ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا. بوتھ آف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کمپلیٹ ایگریکلچرل ٹرن اراؤنڈ دیٹ دا گورنمنٹ نیڈس ٹو فوکس آن. لیکن آنے والے دنوں میں جب ہم ایک بہت بڑے فوڈ امپورٹر ہیں اور ہماری معیشت اتنے زیادہ دباؤ سے گزر رہی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کو مارکیٹ سے غائب نظر آئیں اور ان کی قیمتوں میں مزید اضافہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب اور مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی کوئکلی بیک. اسٹے ود اس اینڈ کیپ واچنگ آج پاکستان.